جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ کا جو تدفین ہوئی وہ عشاء کے نماز کے بعد ہوئی تھی، رات کو تدفین ہوئی، چونکہ وہ جنازہ ہی لمبا ہو گیا نا، آتے تھے جنازہ تو پڑھا گیا نہیں، کچھ لوگ آتے، جتنی کمرے میں جگہ ہوتی اتنے لوگ آ کے دعا کرتے نکل جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے دو، پہلے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دینا تو مجھے چھوڑ کے سب نکل جانا، کہ سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر آسمان کے مقرب فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تم مرد آنا، عورتیں آنا، بچے آنا۔ اس طرح وہ دیر لگ گئی کافی، تو ظہر کی نماز پر حضرت بلال جو اذان کے لیے کھڑے ہوئے، جو ان کا اشہد ان محمدن، تو روتے روتے زبان بند ہو گئی۔ پہلی اذان تھی جو آپ کی وفات کے بعد ہو رہی تھی، تو اذان نہ دے سکے پوری، اوکھے سوکھے مکمل کر کے آئے کہ آج کے بعد اذان نہ دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا، ان سے کہنے لگے اللہ کے لیے کیا تھا کہ اپنے لیے کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے لیے۔ کہا پھر مجھے اجازت دے دے، میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو یہ چلے گئے شام جہاد میں۔ کافی عرصہ بیت گیا، مدینے لوٹ کے نہیں آئے، تو ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ملنا ہی چھوڑ دیا، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بس پھر تو چل سو چل، سواری ان سے تیز، یہ سواری سے تیز، شوق دونوں سے تیز، مارو ماری کر کے مدینہ پہنچے۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان تو دینا بند کر چکے ہیں، نہیں دیتے، تو لوگوں نے حضرت حسن حسین سے کہا تم کہو تمہاری رد نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں بچے آ گئے، کہا چاچا آج ہماری گزارش ہے، جیسے تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہماری وجہ سے اذان کہہ دو۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی، پر آج میں قسم توڑتا ہوں تمہاری خاطر۔ تو وہ جہاں چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ لوگوں کو ایسے لگا جیسے حضور کا زمانہ ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کہ جیسے وہی زمانہ ہے، لیکن جب ہوش آیا کہ نہیں وہ نہیں ہے، تو اس بے قراری اور اضطراب نے آہو بکا کا ایک منظر قائم کر دیا۔